تو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف بالکل کلیئر کٹ بتا رہا ہے بیلنس کر کے، میں بخشنے والا مہربان ہوں لیکن میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے۔ مہربان ہوں ان لوگوں کے لیے جو وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول کریں، غلطی ہو جائے رجوع لائیں، استغفار کریں، اصلاح کر لیں، لیکن جو بغاوت کے اوپر اترے ہوئے ان کے لیے پھر میرا عذاب بھی دردناک ہے، اس پہ زیرو ٹالرنس ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزرے، کچھ اصحاب آپس میں مزاح کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے ان کی طرف دیکھ کے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا اگر تم جانتے ہوتے بہت کم ہنسا کرتے، زیادہ رویا کرتے۔ نبی علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ آندہ کیا ہونے والا ہے انسان کے ساتھ اگر اسے آخرت کی فکر ہے، اگر اسے آخرت کی کوئی فکر نہیں، ٹھیک ہے، پھر عقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا۔ جسے پتہ نا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو وہ پھر اس طرح جانوروں والی زندگی بغاوت کے اوپر مبنی نہیں گزار سکتا۔ مجھے بتائیں دنیا میں کسی کسان کو لاکھ کوئی ایک تسلی دے کہ بھائی اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، تمہیں نہ تو ہل چلانے کی ضرورت ہے زمین میں، نہ کوئی دانا ڈالنے کی ضرورت ہے، نہ کھاد ڈالنے کی ضرورت ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، اپنی زمین کو اللہ کے آسرے پہ چھوڑ دو، خود بخود بارش ہوگی، اس میں سے گندم نکلے گی، گندم پھر پک جائے گی تو پھر اسے کاٹ لینا، تمہارے سال کے دانے پورے ہو جائیں گے۔ اگر کوئی کعبے کی چھت کے اوپر کھڑا ہو کے بھی امام کعبہ بھی کسی کسان کو یہ سمجھائے، وہ کہے گا جناب امام کعبہ صاحب جاؤ اپنا کام کرو، کوئی گل کرنے لی کرو۔ اچھا دنیا میں ہم کتنے سمجھدار ہیں، کسی شخص کا مرتبہ، کسی شخص کا رعب ہمیں کبھی اس بات پہ قائل نہیں کرے گا کہ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے بھی میری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، اور جہاں آخرت کا نقصان ہو رہا ہے وہاں بھلے آپ کو ہزاروں لوگ بتائیں کہ بھائی اس طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پکڑ لینا ہے، وہ کہیں کہ جی وہ جی میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو اپنی قبر ہی جانا ہے، میں اپنی قبر ہی جانا ہے۔ یہ سوال کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے یہ کتنا خطرناک ہے؟ جو شخص آپ کو آ کے آپ کی آخرت کی فکر دلاتا ہے نا، وہ اللہ کا نمائندہ بن کے آیا ہے، وہ اس کے پیغمبر کا ڈاکیا بن کے آیا ہے۔ یہ جب آپ کسی انسان کو کہتے ہیں نا کہ جا تو اپنا کام کر، تو نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں، گویا آپ یہ پیغمبر کو میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے نمائندے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے ہیں نا تو انہوں نے ابو جہل بننا تھا، کیونکہ کوئی شخص اپنے مفاد کی خاطر تو آپ کے پاس نہیں آیا۔ اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ یار 5 وقت کی نماز پڑھو، حلال اور حرام رزق میں فرق کرو، پکڑے جاؤ گے اگر رزق حرام کمایا، نہ تمہاری نمازیں کام آئے گی، نہ تمہارا کوئی حج کام آئے گا، نہ کوئی اور نیکی کام آئے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر تم نے حقوق العباد تو پورے کیے بیوی بچوں کے، ماں باپ کے، لیکن اللہ کا حق پورا نہ کیا تو پیغمبر بھی تمہیں نہیں چھڑوا سکتے۔ بالکل یہ کلیئر کٹ ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، دیکھنا نماز کو قائم رکھنا، مشرک نہ ہو جانا۔ قرآن کی آیت ہے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 246، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے۔ یعنی پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو بے نمازی مسلمان ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ جب مسلمان ہی نہیں ہے تو کون سی شفاعت اور کون سی رحمت؟ کیونکہ بیسک آپ کے پاس شناختی کارڈ ہی نہیں ہے، نیشنلٹی نہیں ہے۔ آگے آپ پاکستان میں اگر آپ کا شناختی کارڈ نہیں، آپ کسی بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے، آپ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہی نہیں کر سکتے۔ اب تو ہر چیز آپ کے شناختی کارڈ کے اس نمبر پہ آ گئی ہے۔ تو اسلام کا شناختی کارڈ ہی اگر ختم ہو گیا، کسی شخص نے خدا کو نان سیریس دیا، تو آگے اس نے کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد ہی 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی شہادت دینا پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ 5 وقت کی نماز کو قائم کرنا، پھر زکوٰۃ دینا، اور پھر حج کرنا اگر استطاعت ہو، اور 5ویں نمبر پہ رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ اس کے بغیر تو اسلام ہے ہی نہیں۔ عمارت ہی یعنی بنیاد جب اس کے اوپر، جب بنیاد ہی نہیں ہے تو عمارت نیچے آ جائے گی۔ یہاں لوگ کہتے ہیں خیر ہے اللہ نے آخر میں بخش ہی دینا ہے، ایک پھیرا ہی لگے گا جی، توبہ توبہ توبہ۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم ایک لمحے کے لیے بھی
बुरी जगह और हमेशा रहने के लिए भी बुरी जगह है। हाँ, जहन्नम तो बहुत बड़ी चीज है, वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि जहन्नम की आग दुनिया से 70 गुना तेज है। दुनिया में कोई शख्स मोमबत्ती के फ्लेम के ऊपर 1 मिनट के लिए अपना हाथ नहीं रख सकता ऐसे, और ये शख्स कह रहा है जी 1 फेरा लगेगा। और यार जो मोमबत्ती के ऊपर हाथ ना रख सके उसका इतनी दीदा दिलेरी के साथ कहना 1 फेरा लगेगा, 1 फेरे वाली तो बात ही नहीं भाई। जब तक सारे गुनाहों का अजाब नहीं कोई भुगतेगा वो कभी भी जहन्नम से नहीं निकाला जाएगा। नबी इस्लाम की भी जो शिफात है वो कंसेशन होगी, यानी किसी ने 10,000 साल रहना है तो चलो 1,000 साल उसका माफ हो जाएगा, बचना किसी ने नहीं है, सीधी सी बात है। तो ये बिल्कुल वाज़ेह आयात है और नबी इस्लाम को कहा जा रहा है नब्बी, खबर दे दो। नबी भी होता है जो खबर देने वाला होता है। इबादी, मेरे बंदों को, अन्नी अनल गफूर रहीम, कि बेशक मैं बहुत बख्शने वाला मेहरबान हूं, लेकिन व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, और बेशक जो मेरा अजाब है वो भी इंतहाई दर्दनाक है। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। ये जो कि आयत बहुत क्रिटिकल थी, इस तरह की जहां जहां आयत क्रिटिकल कुरान में आई है ना, मैं उनके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू करता हूं ताकि इसको आप आसानी से यूं गुजार ना दें। वैसे तो कुरान पूरे का पूरा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी 6,500 आयात में से चंद दर्जन आयात ऐसी हैं जो अपने अंदर वो मजमून समोए हुए हैं कि जो एस्टेब्लिश दीन है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिसको हमने दीन बनाया। अल्लाह ताला अपने मामलात में बिल्कुल सख्त है।